بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، بھارت میں حالیہ شہریت کے متنازع قانون کے بعد پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی جانب سے احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور ان مظاہروں کو روکنے کی آڑ میں بھارتی حکومت کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ خود بھارتی مسلمانوں نے مجبور ہو کر دو قومی نظریے کے حق میں آوازیں بلند کرنا شروع کر دی ہیں۔ یہ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ اس نظریے کے پیچھے کیا عوامل تھے؟ کیا یہ نظریہ آج بھی اپنا وجود رکھتا ہے؟ اس کے علاوہ اور بہت سے سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے ہم آج کے اس پروگرام میں۔ گفتگو کے لیے حسب سابق ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف دینی اسکالر جناب شجاؤدین شیخ صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیر عافیت سے؟ ماشاء اللہ کا بڑا احسان ہے۔ شیخ صاحب، جیسے تعارف میں بات آئی کہ آج کچھ دو قومی نظریے کے حوالے سے اور جو متنازع بل بھارت میں پیش کیا گیا شہریت کے حوالے سے، اس میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ دو قومی نظریہ ہے کیا چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جزاک اللہ خیر پروگرام میں انوائٹ کرنے کے حوالے سے بھی اور اس موضوع کے انتخاب کے حوالے سے بھی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ہم اسکول لائف میں اور اپنی کالج لائف میں مطالعہ پاکستان میں پاکستانی اسٹڈیز میں پڑھتے آئے ہیں، اور دو قومی نظریے ہی کو ہم نظریہ پاکستان بھی کہتے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے قیام کی بنیاد کیا تھی، جو ہم بہت واضح الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام تھا، تو یہی نظریہ پاکستان ہے، یہی دو قومی نظریہ تھا جس کی وجہ سے پاکستان قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو دو قومی نظریہ کیا ہے؟ الفاظ سے واضح ہے کہ دو الگ اقوام کے تعلق سے بیان کیا جانے والا کوئی بیانیہ، وہ نظریہ کہ جس میں دو اقوام کو الگ الگ بیان کیا جائے۔ یعنی جب متحدہ ہندوستان تھا، یعنی پارٹیشن سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بات بہت واضح تھی کہ ہندو اور مسلمان یہ قومیت کے اعتبار سے دو بالکل الگ الگ قومیتیں ہیں۔ ان کی نہ صرف یہ قومیتیں الگ، ان کے عقائد کا معاملہ، ان کے رسومات کا معاملہ، ان کے رہن سہن کا معاملہ، یہ ساری باتیں بالکل مختلف تھیں۔ اور یہی وجہ وہ تھی جو محسوس کی گئی کہ ان دونوں اقوام کا ساتھ رہ کر چلنا، خصوصاً جب کہ انگریز اس خطے میں آیا اور پھر جب چلا گیا، تو پھر تو یہ بڑی دشوار بات تھی کہ یہ دونوں اقوام ساتھ مل کر رہ سکیں، اس لیے کہ ان کے عقائد، نظریات، رہن سہن کے طریقے بالکل ہی جدا تھے۔ تو یہ احساس ہوا کہ ایک علیحدہ خطہ زمین ہونا چاہیے، مسلمانوں کو احساس ہوا، جہاں وہ اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے دین، اپنی رسومات، اپنے مزاج کے مطابق عمل درآمد کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ تو یہ سادہ الفاظ میں دو قومیتوں کا علیحدہ علیحدہ تصور، اس کو دو قومی نظریہ کہا جا سکتا ہے۔ ٹو نیشن تھیوری جس کو ہم پڑھتے رہے، اور یہی دراصل نظریہ پاکستان تھا، آئیڈیالوجی آف پاکستان کی، جس کی بنیاد پر ایک علیحدہ مسلم ریاست کو قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اچھا شیخ صاحب، یہ پیش کس نے کیا تھا؟ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کا نام اس کے وجہ سے آتا ہے، لیکن کیا قائد اعظم سے پہلے بھی کسی نے اس طرف اشارہ کیا ہے؟ دیکھیے، صرف قائد اعظم ہی کا معاملہ نہیں، کیونکہ وہ تو انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا اس تحریک پاکستان کو، تو زیادہ نمایاں ان کا، اسی لیے ان کو بانی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اینڈ سو آن۔ البتہ قائد اعظم ہوں یا علامہ اقبال ہوں، ایون سر سید احمد خان، گو کہ ان کے علمی معاملات کے حوالے سے اور دینی پیراڈائم میں، دینی تناظر میں ان کی بعض آراء سے بڑا شدید اختلاف ہے، لیکن یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن دو قومی نظریہ پیش کرنے کا معاملہ، یا یہ تصور کہ مسلمان اور ہندو یقیناً دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، اور اس کا تقاضا ہے خصوصاً انگریز کے یہاں آ کر اور جانے کے بعد کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ خطہ زمین ہونا چاہیے۔ اچھا، بجائے اس کے کہ میں اپنے الفاظ میں کچھ پیش کروں، تو میں چاہوں گا کہ آج انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی اس کو اچھی طرح متوجہ ہو کر سن بھی لیں، اسکرین پر وہ اگر شو بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، کہ قائد اعظم کے الفاظ میں اس دو قومی نظریے کا بیان، علامہ اقبال کے الفاظ میں اس دو قومی نظریے کا بیان، اور خود سر سید احمد خان کے الفاظ میں اس دو قومی نظریے کا بیان میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کے تعلق سے رکھوں تو 22 مارچ 1940 کو جو لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجتماع ہوا، وہاں کے الفاظ میں آپ کے سامنے کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں۔ اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں گے۔ یہ لوگ آپس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، نہ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں۔ میں واشگاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ وہ دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں
اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات پر ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں بلکہ اکثر متصادم ہیں۔ ایسی دو قوموں کو ایک ریاست اور ایک حکومت کی ایک مشترکہ گاڑی کے دو بیل بنانے اور ان کو باہمی تعاون کے ساتھ قدم بڑھانے پر آمادہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں کے دلوں میں بے صبری اور بے چینی روز بروز بڑھتی رہے گی جو انجام کار تباہی لائے گی، خاص طور پر اس صورت میں کہ ان میں سے ایک قوم تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہو اور دوسری قوم کو اکثریت حاصل ہو۔ ایسی متحدہ ریاست کا آئین اور اس پر عمل درآمد خاک میں مل جائے گا۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 22 مارچ 1940 کو لاہور میں جو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا اس کے الفاظ تھے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں اور قائد اعظم سے پہلے علامہ اقبال کا جو مشہور صدارتی خطبہ ہے الہ آباد کا 1930 کا، اس کے الفاظ بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایسے نظام سیاست پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہوگا جو کسی ایسے وطن یا قومی اصول پر ہو جو اسلام کے اصول توحید کی نفی کرنے پر مبنی ہو۔ میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے۔ وہ کہ علامہ اقبال جو مسلم اکثریتی علاقے تھے ان کو ملا کر ایک علیحدہ ریاست کا تصور دینے، کب کی بات ہے؟ 1930 کی بات، اور یہ قائد اعظم سے پہلے کا خطاب ہے، یعنی قائد اعظم 1940 میں جو بات کہہ رہے ہیں اسی طرح کی بات علامہ اقبال 1930 میں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تیسرا کوٹیشن میں چاہتا ہوں کہ وہ سر سید احمد خان مرحوم کے تعلق سے ہمارے سامنے آ جائے۔ سر سید کہتے ہیں کہ میں بنارس کے کمشنر شیکسپیئر سے، یہ شیکسپیئر وہ والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بنارس کا شیکسپیئر ہے جو کمشنر تھا، کہتے ہیں کہ میں بنارس کے کمشنر شیکسپیئر سے مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا اور وہ ہندوؤں کے اس مطالبے کے بارے میں میرے اعتراض غور سے سن رہے تھے کہ اردو اور فارسی کی بجائے بھاشا زبان اور انگریزی رسم الخط کو سرکاری دفاتر اور عدالتوں میں رائج کیا جائے۔ آخر انہوں نے کہا کہ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے تم سے خاص مسلمانوں کی ترقی کا ذکر سنا ہے، اس سے پہلے تو تم ہمیشہ عام ہندوستانیوں کی بھلائی کا خیال ظاہر کرتے تھے۔ اب سر سید اس پر کہتے ہیں کہ وہ متحدہ بھلائی کی بات بیان کرتے ہیں۔ اب سر سید آگے کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی، ابھی تو بہت کم ہے، آگے آگے اس سے زیادہ مخالفت اور عناد ان لوگوں کے سبب جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں بڑھتا نظر آئے گا، جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔ انہوں نے کہا اگر آپ کی پیشن گوئی صحیح ہوئی تو نہایت افسوس کی بات ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی افسوس ہے مگر اپنی پیشن گوئی پر مجھے پورا یقین ہے۔ تو یہ نعمان صاحب بالکل میں نے کوٹ ان کوٹ کیا جو ہماری تاریخ کی کتابوں سے یہ کوٹیشنز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ قائد اعظم کیا فرما رہے ہیں، علامہ اقبال کا خواب کیا تھا اور ایون سر سید کی پیشن گوئی بھی کیا تھی۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی بلکہ اس پاکستان کا تصور دینے والے، اس پاکستان کے قیام کی تحریک چلانے والے اور اس سے پہلے کے افراد جو کہ اس قوم کا، مسلمانوں کا درد رکھتے تھے، یہ کلیئرٹی ان کو تھی کہ دو قومی نظریہ کیا ہے اور یہ دو اقوام بالکل ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب جیسے ہمارے پروگرام کا نام ہی قرآن فورم ہے، جی تو ہم اس نظریے کو بھی ذرا قرآن و سنت کی نگاہ سے اگر دیکھیں تو کیا قرآن و سنت سے بھی یہ نظریہ درست ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا تو قرآن حکیم کبھی تو سورۃ التغابن میں بہت واضح طور پر یہ ہمیں فرماتے ابتدائی آیات میں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا فرمایا بس تم میں سے کچھ کافر ہیں تم میں سے کچھ مؤمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اصل دو ہی تقسیمیں ہیں، یا تو کوئی کافر ہے یا کوئی مؤمن ہے، وہ تو باقی شیڈز ہیں جو ہمارے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک پارٹیاں بھی دو ہیں۔ اگر ہم سورۃ المجادلہ کا مطالعہ کریں جو کہ 28 پارے کی پہلی سورت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حزب اللہ کا ذکر کیا سورت کے بالکل آخر میں کہ وہی کامیاب ہونے والے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی ماننے والے۔ اور دوسری پارٹی کون سی؟ حزب الشیطان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخالفین ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہو کر شیطان کے روش اور رویے کو اختیار کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تو اصل میں دو ہی رویے ہیں، یعنی ایمان کا رویہ یا کفر کا رویہ۔ تو اگر آپ دو قومی نظریے کو دیکھیں تو اسی بنیاد پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ مسلمان اپنے عقائد، اپنے نظریات اور اپنے رہن سہن اور اپنی تعلیمات کے اعتبار سے بالکل جدا گانا حیثیت رکھتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں۔ دوسروں کے بارے میں دین کی تعلیمات ہیں، غیر مسلموں کے بارے میں دین کی بہت ساری تعلیمات ہیں، مگر اصولی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں فرق کہاں پڑتا ہے؟ ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کا انکار کرنے والا، یہ دو ہی تقسیمیں جو قرآن حکیم ہمارے سامنے بنیادی طور پر رکھتا ہے۔ تو گویا یہ دلائل ہیں
اس دو قومی نظریے کے اعتبار سے جو واضح طور پر قرآن حکیم میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، دیکھتے ہیں تاریخی اعتبار سے ایک بڑی عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ قائد اعظم جو ہے مسلم لیگ میں شامل ہونے سے پہلے کانگریس میں تھے، اور کانگریس میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے سفیر سمجھے جاتے تھے، لیکن انہی کی جانب سے آگے چل کر یہ دو قومی نظریہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ کیا عجیب سی بات ہے؟ ہاں، بہت عجیب اور بڑی دلچسپ بات ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کی زندگی کے اندر ایک گریجولی آگے بڑھنے کا پروسیس ہوتا ہے۔ یہ بات تو علامہ اقبال کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ وہ علامہ اقبال جو اس عہد میں اسلام کے بہت بڑے داعی کی حیثیت میں، بقول ہمارے استاد ڈاکٹر سحر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ ترجمان القرآن اس دور کے تو علامہ اقبال اور ان کی شاعری گواہی دیتی ہے، مگر علامہ اقبال کے اگر اولین ایام کی شاعری کو دیکھا جائے اور معاملات کو دیکھا جائے تو بالکل برعکس معاملات ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ جرمنی جاتے ہیں، وہاں سے فلسفی پڑھتے ہیں، اور علامہ کا ایک شعر تو خود ان کے اپنے اوپر ہی صادق آتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ تو یہ بات تو بہت سارے افراد کے بارے میں کہی جا سکتی، بلکہ ہم سب کے بارے میں کہ گریجول پروسیس ایک انسان کا آگے بڑھنے کا ہوتا ہے۔ قائد اعظم کے بھی اولین نظریات، جس کو آج کل کی زبان میں ہم کہتے ہیں نا سیکولر ہونا، اور کچھ لوگ کہتے بھی ان کو، اور جناب وہ ایک خاص نہج کے اوپر غور و فکر کرنا اور ظاہر پرستی کا معاملہ اور دنیا ہی کو سب کو سمجھنا اینڈ سو آن، تو ابتداً ان کا بھی معاملہ کچھ اسی نوعیت کا تھا۔ اور بالکل اولین دور کی بات جو ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے رہے نا، وہ مسلم لیگ کا قیام ہونا، لیکن مسلم لیگ میں باقاعدہ شمولیت کا معاملہ نہ ہونا، بلکہ ہندو اور مسلمانوں کو ملا کر شامل رکھنا، کانگریس کی طرف بھی یا کانگریس کے لوگوں کی طرف بھی جھکاؤ کا معاملہ ہونا، اور اول متحدہ ہندوستان ہی کی بات کہیں یا مسلمانوں اور ہندوؤں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کہیں، یہ سارا تصور ہمیں قائد اعظم کے ہاں بھی نظر آتا ہے۔ اچھا، اب قائد اعظم کے تعلق سے یہ غور کیجئے کہ ہم سب بچپن سے پڑھتے ہیں کہ 1906 میں تو مسلم لیگ قائم ہو گئی، البتہ مسلم لیگ میں وہ شامل نہ ہوئے، تھے تو مسلمان، تو مسلمانوں میں سے تھے کہ مسلم لیگ میں شامل نہ ہوئے۔ پھر مولانا محمد علی جوہر کا بڑا اصرار رہا، تو 1913 میں کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن تو کیا، مگر وہ مسلم لیگ کے بھی رکن تھے اور کانگریس کے رکن بھی تھے، دونوں ساتھ ساتھ وہی متحدہ بات چل رہی، ٹھیک ہے، بالکل یہ گریجول پروسیس ہے۔ اور یہ 1920 تک کہا جاتا ہے کہ سلسلہ جاری رہا قائد اعظم کا دوہری رکنیت کا۔ اس کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کچھ اس طرح کے معاملات سامنے آئے کہ جس سے واضح ہونے لگا کہ یہ ایک کشتی کے دو سوار ہو نہیں سکتے، اور اس میں جو تڑکا لگا وہ نہرو رپورٹ کا معاملہ، یہ بھی ہم نے پاکستانی اسٹڈیز میں پڑھی ہے، اور جب نہرو رپورٹ سامنے آئی تو بالکل 2-2-4 کی طرح واضح ہو گیا کہ یہ ایک گاڑی کے دو پہیے نہیں ہو سکتے، یہ دو علیحدہ اقوام ہیں، ان کے اپنے سارے نظریات اور تصورات، اور ان کا ساتھ ساتھ چلنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس کے بعد قائدہ نے مزید کوشش کی اور ان کے جو ہے وہ تجاویز دہلی انہوں نے پیش کی تاکہ کوئی مشترکہ پلیٹ فارم بن سکے، کیونکہ سامنے دشمن ایک مشترکہ تھا نا، انگریز کی حکمرانی کا دورہ تھا، یہ بھی ذہن میں رہے، تو چلو ایک بڑے دشمن سے نمٹنے کے ذرا مشترکہ کوششیں کرنے کی کوشش کر لی جائے۔ وہ تجاویز دہلی انہوں نے پیش کی، اس سے بھی بات نہیں بنی۔ پھر ہم نے اور آپ نے بچپن میں پڑھا تھا 14 نکات قائد اعظم کے، کہ وہ انہوں نے ایک مشترکہ محنت کی اس کو پیش کرنا چاہا، اس کو بھی گھاس نہیں ڈالی گئی، اور یوں ان کی جو پوری کہنے چاہیے کہ ایک متحدہ کوشش تھی کہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم پہ رہ کر انگریز سے نجات حاصل کرنے کی جد و جہد کی جائے، جب اس کے اثرات ان کے سامنے نہیں آئے تو وہ تو بدل ہو کر انگلستان چلے گئے۔ ابھی بھی کوئی اسلام و پاکستان اور اسلامی ریاست ابھی کوئی ایسا اسپارک نہیں ہے، یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ قائد اعظم تو چلے گئے انگلستان، اور بہت بڑے بیرسٹر تھے، انہوں نے اپنی پریکٹس کرنا شروع کر دی۔ پھر یہاں سے ایک بڑا رول آتا ہے علامہ اقبال کا، اور 1932 کی بات ہے جب وہ تیسری گول میز کانفرنس، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے گول میز کانفرنس کو ہوا کرتی تھی، تو علامہ اقبال انگلستان گئے ہیں، قائد اعظم سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اقبال کی اس دور کی شاعری بڑی کلیئر ہے، یعنی امت کا جو درد ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور یہ علامہ اقبال کی نگاہ تھی جنہوں نے محسوس کیا کہ قائد اعظم وہ شخصیت ہیں جو مسلمانوں کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اقبال کا جانا یہ قائد اعظم کو ایک ٹیکہ لگانے کا باعث بنا۔ ٹیکہ لگانے سے مراد یہ ہے کہ وہ انجیکشن انہوں نے فکر اسلامی کے اعتبار سے، مسلمانوں کے درد کے اعتبار سے، مسلمانوں کو لیڈ کرنے کے اعتبار سے کیا۔ اچھا، یہ بھی تاریخ کا ایسا یہ بھی یاد رہے کہ علامہ اقبال پھر واپس بھی آئے، پھر ان کی خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ یہ جو گئے ہیں 1932 میں، یہ تو انہوں نے جا کے انجیکشن کا کام کیا، پھر ان کی خط و کتابت بھی جاری رہی۔ ان خطوط کو ہم نے پڑھا بھی ہے جو شائع بھی ہوئے، اور جس میں اقبال نے کہا کہ جہاں تک میں نے غور و فکر کیا، مسلمانوں کے زوال کا اصل سبب یہ ہے کہ آج وہ دین اسلام سے دور ہے، نمبر 1، اور انسانیت کے مسائل کا حل بھی اگر ہے تو وہ اسلام کے اندر ہے، لیکن اسلام ہم کیسے نافذ کریں گے جب تک ایک آزاد مسلم ریاست ہمارے پاس نہ ہو۔ یہ خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا، اور کم و بیش 1934 میں جو ہے وہ قائد اعظم واپس آئے ہیں،
اور یہ ٹرننگ پوائنٹ، ایک تو نہرو کی رپورٹ جس سے ان کو کلیئرٹی ہوگی کہ ساتھ چلنے والا معاملہ نہیں، بدل ہو کے چلے گئے، اور اگلا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ اصل میں علامہ اقبال کا وہ انجیکشن لگانا اور علامہ اقبال کا ان سے خط و کتابت کا جاری رکھنا. پھر قائد اعظم واپس آتے ہیں اور پھر وہ مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر آگے بڑھتے ہیں. پھر مسلم لیگ، اس کے اندر ان کا افیکٹو رول کا معاملہ، اور پھر وہ 1940 کی قرارداد کا معاملہ. تو یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ پورا ایک پروسیس ہے. انہوں نے تجربات کیے یا تجربات سے گزرے اور اس سے ان کو کلیئرٹی ہوئی کہ یہ ساتھ چلنے والا معاملہ نہیں. اور پھر اقبال کے اس رول کے نتیجے میں ہم کہیں کہ قائد اعظم اس نہج پر آئے ہیں، اور پھر انہوں نے جو اسلام کی بات کی ہے وہ ان کے خطابات کے اندر بہت معروف باتیں ہیں. لیکن یہ لنک ہمارے سامنے رہے تو آپ کے اس سوال کا جواب کہ کہاں وہ بھی متحدہ قومیت کی بات کرتے تھے یا ساتھ مل کر چلنے کی بات کرتے تھے، پھر انہوں نے یہ بات دو قومی نظریہ کیسے پیش کر دیا. تو یہ اس تفصیل کی تھوڑا سا میں نے چاہا کہ وضاحت ہمارے سامنے آ جائے. جزاک اللہ. اچھا شیخ صاحب، ایک اور چیز جو کہ قابل تعجب سی لگتی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال جو ہے وہ ہندوستان پہ حکومت کی ہے. اس عرصے میں ہندو اور مسلم وہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے رہے، تو پھر آخر یہاں آ کر پھر اس نظریے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کے پیچھے اور بھی بڑے مباحث ہیں کہ مسلمانوں نے تو 1000 برس یہاں پر جو ہے وہ حکومت کی ہے. اچھا، جب مسلمانوں نے حکومت کی تو یہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہی ہے نا کہ انہوں نے دیگر اقوام کے رہنے والوں کو ان کے اپنے مذاہب پر عمل کرنے کی اجازت دی. صحیح. اس سوال کا ایک اور بھی پہلو ہے، یہ جو کہا جاتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا. اگر ہم نے تلوار سے اس معنی میں پھیلایا ہوتا کہ دو لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کروایا ہوتا تو آج تو سارا ہندوستان مسلمان ہوتا. ہم نے 1000 برس حکومت کی، یہ تو ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ ہم جبراً کسی سے اسلام قبول نہیں کروا سکتے. یہی وجہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، مراد دین قبول کرانے میں جبر نہیں. ہاں تلوار ہم استعمال کریں گے ظلم کے خاتمے کے لیے، ظالموں کے خاتمے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، تاکہ کوئی آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہ رہے. تو جب تک ہماری حکمرانی رہی معاملہ پیسفل اس معنی میں تھا کہ ہندوؤں کو اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت تھی. پوزیشن کب چینج ہوئی ہے، حالات کب بدلے ہیں، جب وہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس بہانے سے انگریز کا یہاں پر آنا، پھر یہاں پر قابض ہو جانا، اور نہ صرف یہ کہ انگریز کا قابض ہو جانا بلکہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کو زیادہ پریولیجز دینا یا اپنے سے قریب رکھنا. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اگر کوئی سر اٹھا بھی سکے گا تو مسلمان ہوگا. کیوں؟ 1000 برس کی بادشاہت یا 1000 برس کی حکمرانی تو ان کی ختم ہوئی. چنانچہ اس نے پریولیجز دی ہیں ہندوؤں کو اور اپنے سے قریب بھی رکھا. اور جب ہندوستان سے انگریز کے جانے کا معاملہ بنا تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ بہرحال ہندو اکثریت میں تھے. اور آج بھی اگر آج کے ہندوستان کی بھی بات کریں تو مسلمان یہ تو نہیں کہیں گے بہت ہی کم ہیں، لیکن بہرحال انگریز ہندوؤں کے مقابلے میں بڑی تعداد کم ہے مسلمانوں کی، اور ہندو تعداد میں بہت زیادہ. تو انگریز کے جانے کے بعد وہ جو پریولیجز اس نے ہندو کو دی، اس بات کا عین امکان تھا کہ اب ہندو طاقتور ہو کر اس مسلمانوں کو، جو کہ بہرحال ان کے مقابلے میں اقلیت میں تھے، مظلوم بنا دیں گے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیں گے. تو اس بات کی اب ضرورت پیش آئی کہ ایک علیحدہ خطہ زمین مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو معاملہ رہا ہمیں نظر آتا ہے کہ قائد اعظم بھی بعد میں شامل ہوئے مسلم لیگ میں اور دو قومی نظریے کی بات کی. ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں وہ بھی ابتداً جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نظریے کی مخالفت پر رہے. جمعیت علماء ہند جو ہے وہ اس کی پوری حمایت کانگریس کو حاصل رہی ہے. تو یہ جو وجہ رہی ہے کہ جو دو قومی نظریے کے مخالفت میں بڑے بڑے نام علماء کرام میں سے رہے، تو ان کے پاس کیا دلائل تھے اس نظریے کے خلاف؟ بہت اچھا سوال ہے، مشکل بھی ہے، کریٹیکل بھی ہے، حساس بھی ہے. ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہیے، اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. ہاں مخالفت اور پھر آج کل کے تناظر میں کئی فرقہ واریت یہ مذموم شے ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے. باقی قرآن کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اللہ نے تو انسانوں کو پیدا اسی کیفیت کے ساتھ کہا کہ وہ اختلاف رکھ سکتے ہیں. اچھا، دینی پیراڈائم میں بھی اگر بات کریں تو دینی معاملات میں اور دینی فقہی معاملات میں بھی علمی بنیاد پر اختلاف کا ہو جانا یہ بھی اس امت کے لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. البتہ بعض علماء جن میں سب سے بڑا نام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیگر اسلاف کا بھی، دیگر بزرگوں کا بھی ہے، انہوں نے اختلاف کیا. اور اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال دیانتداری کے ساتھ یہ تھا کہ اگر مسلمان متحد رہیں، علیحدہ ملک بنے گا تو پھر ٹوٹیں گے نا، یعنی تقسیم ہو جائے گی. اگر مسلمان متحد رہیں تو ان کا متحد رہنا ان کو زیادہ طاقتور بنائے گا، اور اس تناظر میں غیروں سے لڑنا، یعنی ان سے مقابلہ کرنا یا ان کے پریشر کو ڈیفینڈ کرنا،
مسلمانوں کے لیے آسان ہوگا۔ بڑی نیک نیتی سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر جمعیت علماء ہند جو پھر آج بھی ہندوستان میں موجود ہے، اس سے منسلک علماء کا، اور بعض وہ حضرات کے جو کانگریس میں بھی تھے، ابوالکلام آزاد مرحوم، وہ بھی پاکستان بننے کے حق میں تو نہیں تھے، تو ایسے حضرات کی رائے دیانت داری کے ساتھ یہ تھی کہ نہیں، مسلمانوں کی قوت تقسیم اگر ہو گئی تو یہ مسلمانوں کے لیے نقصان ہوگا، ہمارا متحد رہنا ہی زیادہ مناسب اور فیزیبل ہے۔ ایک علماء کا طبقہ یہ تھا۔ ایک طبقہ دیگر علماء کا تو اسی مکتبہ دیوبند سے ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر اسلاف اور دیگر بزرگان دین، ان اور دیگر مکاتب فکر کے علماء بھی، ان حضرات کا خیال تو وہی تھا کہ نہیں، یہ دو الگ قومیں ہیں، ان کا ساتھ چلنا ممکنات میں سے نہیں ہے، اور خاص طور پر اب جب کہ انگریز جا رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ مسلمان ہندوؤں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، تو اب تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا اپنا علیحدہ خطہ زمین ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں طرف کے دلائل تھے۔ البتہ یہ بات ریکارڈ پر آتی نہیں ہے، جو اگلی میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جن علماء نے اختلاف بھی رکھا، ان علماء کا خیال پاکستان کے بننے سے پہلے تو وہی تھا جو ذکر کیا گیا کہ نہیں ہونا چاہیے، مگر جب پاکستان کا قیام وجود میں آ گیا، پاکستان بن گیا، تو پھر انہی علماء کی رائے یہ بھی رہی، جیسے مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے منسلک علماء کی رائے موجود ہے۔ ایک رائے کو اس طرح بیان کیا گیا کہ ملائے اعلیٰ میں ہمارا خیال ہے کہ فیصلہ ہو چکا، اللہ کی تقدیر میں تھا پاکستان کا بننا، تو اب ہم اس فیصلے پہ راضی۔ ایک اور بعض حضرات نے اس انداز سے اس رائے کو پیش کیا کہ جب تک کسی علاقے میں ایک مسجد بنانے کی بات چل رہی ہو تو یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ مسجد کی ضرورت ہے کہ نہیں، اچھا اس کارنر میں بستی کے بنے، اس کارنر میں بنے، چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے، یعنی اس پہ آراء کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ مسجد بن جائے تو پھر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر حضرات جنہوں نے دوسری رائے رکھی کہ پاکستان یا علیحدہ ملک نہیں بننا چاہیے تھا، ان حضرات کی طرف یہ جملے بھی منسوب ہیں کہ بھئی جب تک یہ پاکستان نہیں بنا تھا تو ہمارا اختلاف تھا، اب بن گیا تو یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، اور اب اس سے اختلاف ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو جن علماء کی طرف سے اس نوعیت کا اعتراض آیا بھی تھا، وہ اپنی جگہ ویلڈ ہے، ان کی دانش کے اندر دیانت داری کے ساتھ، پاکستان کے بن جانے کے بعد ان کی طرف سے یہ نقطہ ہمارے سامنے آیا۔ یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ اس وقت جو ہم پاکستان کا حل کر چکے ہیں، تو کبھی کبھی خیال ایسا آتا ہے کہ ان حضرات کی بھی رائے کوئی بے وزن نہیں تھی۔ البتہ بہتر رائے وہی ہے کہ علیحدہ ملک بننا چاہیے تھا، اس کی اپنی حکمت و برکات ہیں، لیکن یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کی رائے بھی جو دیانت داری کے ساتھ جس کسی نے رکھی وہ بے وزن بہرحال نہیں تھی۔ اسی وجہ سے بہت سارے مسلمان جو وہ ہجرت کر کے آئے بھی نہیں پاکستان۔ جی ظاہری بات ہے، ایک تو انہوں نے علماء اس طرف بھی تھے نا، علماء کی آراء اس طرف بھی تھیں، تو ہم یہ کہیں گے جیسے دینی پیراڈائم میں بات ہوتی ہے نا کہ اجتہادی مسائل میں آراء کا اختلاف ہو جایا کرتا ہے، اور آپ کے علم میں وہ بات بھی ہے کہ اجتہادی معاملات کے اندر کسی کی رائے غلط بھی ہو گئی اس کو بھی نیک نیتی پر اجر ملے گا۔ یہاں تو ایک ذرا سیاسی نوعیت کے معاملات بھی تھے کہ مسلمانوں کو اکٹھا رہنا زیادہ مناسب ہے یا علیحدہ ہو جانا زیادہ مناسب ہے، تو اس کو بعض نے کہا کہ محض یہ سیاسی نوعیت کی رائے کا معاملہ تھا جس میں ایک اختلاف کا معاملہ ہوا۔ اور آخری بات نعمان صاحب یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں تو اخلاص کا معاملہ ہے، اخلاص کے ساتھ جس کی جو رائے تھی، دیانت داری کے ساتھ جس کی جو رائے تھی، اس کو اس پر اجر ملے گا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ دو آراء میں سے ایک رائے زیادہ بہتر ہوگی، اور وہ بہتر رائے ہمارا بھی خیال یہ ہے کہ یہی تھی کہ پاکستان کا علیحدہ وجود ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کا اپنا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے تھا، محض وطن ہونے کے لیے نہیں بلکہ تاکہ وہ جو اقبال کا خواب تھا، اور پھر قائد اعظم کی بھی کوٹیشنز ہیں کہ بھئی اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن کب ہے؟ جب اس کو ہم نافذ کریں، اور نافذ کب کریں گے؟ جب ہمارے پاس اپنا خطہ زمین ہو۔ یہی رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، جو بھارت میں متنازع شہریت کا بل پیش کیا گیا ہے اور اس کے جو نتائج ہندوستان میں سامنے آ رہے ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بریک کے بعد اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو اب تک جو ہوئی وہ دو قومی نظریے کے حوالے سے، اب اگلے پروگرام کے حصے میں ہم بھارت میں جو متنازع شہریت کا بل پیش کیا گیا ہے اس کے حوالے سے ہم کچھ سوالات کریں گے۔ شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو متنازع، جس کو متنازع کہا جا رہا ہے شہریت کا بل، یہ ہے کیا چیز، اور مسلمانان ہندوستان کیوں اس پر اتنا احتجاج کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس تعلق سے تو بہت ساری باتیں اب ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور یہ جو بل آیا ہے جس کو متنازع ہم کہہ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، اقوام متحدہ کہہ رہی ہے، نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے، غیر مسلم بھی کہہ رہے ہیں، ہندوستان کے
معتدل شہری بھی کہہ رہے جو کہ غیر مسلم ہیں بہت سے، وہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے ایک پاسپورٹ ایکٹ اور جو کہ 1920 غالباً اور غیر ملکی ایکٹ جو کہ 1946 کا ہے اس میں کچھ ترمیم کی ہے. وہ ظاہر بات ہے ٹیکنیکل کلازز پر تو ہم بات کرنے کے متحمل نہیں کہ اس کو وہ ہماری فیلڈ نہیں ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ 31 دسمبر 2014 سے پہلے کوئی بھی اقلیتی شخص ان کے مطابق وہ سکھ ہو، پارسی ہو، جین مت کا ماننے والا، بدھ مت کا ماننے والا، یہ سارے ذکر کیے ہیں، اگر وہ یہاں پہ داخل ہوا تھا تو وہ غیر قانونی مہاجر نہیں کہلائے گا، یعنی اس کو قانونی طور پر تسلیم کیا جائے گا. وہ سکھ ہو، وہ جین مت کا ماننے والا ہو، بدھ مت کا ماننے والا ہو، پارسی ہو. اس ساری لسٹ میں مسلمانوں کا لفظ موجود نہیں. اور 25 کروڑ بلکہ اس سے بھی زائد مسلمان بھارت میں رہتا ہے، 25 سے 28 کروڑ کم و بیش، ایگزیکٹ فگر پاکستان سے بھی زیادہ، پاکستان سے بھی زیادہ جی. اور باقیوں کی تعداد تو اتنی تھوڑی سی ہوگی، کروڑ کو بھی شاید کم پہنچ سکے بمشکل، اور عیسائی بھی شامل اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو آیا، یعنی یہ جو ابھی بل آیا ہے، اس سے تو سب سے بڑھ کر مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے نا. اور یہ بات اقوام متحدہ نے کہی کہ یہ ڈسکرمنیشن ہے، نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ ڈسکرمنیشن ہے، اور یعنی کہ نارمز کے بھی خلاف ہے. اس سے یوں کہنا چاہیے کہ بھارت کے اندر جو انتہا پسندانہ سوچ ہے، اور اس وقت جو آر ایس ایس والے ہیں جن کی پوری سپورٹ بی جے پی کرتی ہے، جس کا سربراہ اس وقت سرغنہ مجھے اجازت دے میں کہوں مودی ہے، وہ تو گویا اس کا پورا نقاب ہٹ گیا نا، اصل ان کی شکل و صورت سامنے آ چکی. تو کیونکہ باقی ساری اقلیتوں، اچھا یہ بھی ایک ابھی ہلکا سا معاملہ ہے، کیونکہ یہ بیانات بھی آپ نے آر ایس ایس کے لیڈرز کے سن لیے ہوں گے کہ ہندوستان کے اندر ہندو کے سوا کسی اور کو رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو ابھی تو یہ معاملہ مسلمانوں کے تعلق سے ہے، اس پہ شاید عیسائیت کے ماننے، مسیحیت کے ماننے والے یا جین مت کے ماننے والے یا بدھ مت کے ماننے والے وہ زیادہ خوش نہ ہوں اس سے کہ یہ انتہا پسندانہ سوچ بالآخر وہ جو ہندوتوا کا معاملہ ہے اسی کے اظہار کی طرف جا رہی ہے. تو اصل میں جو مسلمانان ہندوستان پریشان ہے وہ اس تعلق سے ہیں کہ گویا کہ ان کو اب وہ لیگل سٹیزن کا درجہ حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس لسٹ کے اندر باقی مذاہب کے ماننے والوں کا ذکر ہے، مسلمانوں کا ذکر نہیں. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان تو بڑا سیکولر ہونے کا دعوے دار ہے، اس کے آئین میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ ایک سیکولر ریاست سے یہ اس پٹری پر جو آ گیا ہے، اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ ہاں، یہ تو ایک بڑا ریورس ہونے کا معاملہ ہے. جیسے اللہ ہمیں معاف رکھے، ہم نے علیحدہ ہونے کی دلیل کیا دی تھی کہ ہم اسلام کے ماننے والے اور اسلام کو نافذ کرنے کے لیے خطہ چاہیے. ہم بھی ریورس ہو گئے، اللہ ہمیں معاف کرے. اور عجیب معاملہ ہو گیا، انہوں نے سیکولر ہونے کا دعویٰ کیا تھا، آج وہ ہندوتوا کا نعرہ پیٹ رہے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ایک انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والا طبقہ اب وہ کچھ غالب آ گیا. وہ آر ایس ایس کے نام سے تو سلسلہ شروع ہے ہی ہے، آگے سے ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی بی جے پی وہ اس کو سپورٹ کر رہی، اور پھر دوبارہ کا اس کا سرغنہ اور سربراہ وہ مودی بنا بیٹھا ہوا ہے. اور وہ جو ہندوتوا کا معاملہ ہے، آر ایس ایس والے تو کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے سیکولر آئین کو تو مانتے ہی نہیں، یہ تو پکا ایک ہندوتوا کا معاملہ ہونا چاہیے اور ہندو مت کا یہاں پہ جو ہے وہ غلبہ ہونا چاہیے. پھر آر ایس ایس، بی جے پی، مودی، اور اس کے اور تسلسل میں آپ دیکھیے کہ کبھی جو ہے وہ بابری مسجد کا معاملہ اس کو متنازع بنا کر اس کے معاذ اللہ شہید کو کرنے کے تو فیصلے ہو گئے، اب اس جگہ پر رام مندر بنانے کا اعلان وہ بھی ہو چکا ہے. اسی طریقے پر جو گجرات کے اندر ظلم و ستم مودی نے ڈھایا، اس کے کمیشن نے بھی کلین چٹ اس کو دے دیا کہ کوئی اس کے اوپر ذمہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اب یہ متنازع بل لا کر گویا کہ پورا ایک انتہا پسندانہ سوچ کا ایک ایجنڈا ہے جو درجہ بدرجہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، ابھی تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے، آر ایس ایس والے تو کہتے ہیں اور کسی کو رہنے کا حق ہی نہیں ہے، تو اس انتہا پر جائیں گے، جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. خود ہندوستان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھائی یہ حرکتیں تو ثابت کر رہی ہیں کہ محمد علی جناح کا تصور بالکل صحیح تھا، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ بھائی اگر مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک نہ ملا تو اس ہندوستان کے اندر نہ مسلمانوں کا نام بچے گا نہ اسلام کا نام بچے گا. تو اس وقت جو آر ایس ایس، بی جے پی اور یہ مودی اور ان کے یہ اقدامات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ تو دو قومی نظریے کو اور پختہ کر رہے ہیں، اور یہ تو قائد اعظم کی اس فکر کو اور پختہ کر رہے ہیں. اور یہ جو خدشہ تھا کہ مسلمان مٹا دیے جائیں گے جیسے کہ اسپین کا معاملہ ہوا، اس سارے تصور کو ان کی ان حرکتوں کے نتیجے میں اور زیادہ تقویت مل رہی. جی، تو میرا اگلا سوال بھی اس میں یہی تھا کہ یہ جو بل پاس ہو رہے ہیں، جو بھی کچھ شہریت کے حوالے سے یہ کر رہے ہیں، تو یہ تو دو قومی نظریے کو اور درست ثابت کر رہا ہے، اس کی حقانیت اور ثابت ہو رہی ہے.
بالکل، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں اور میرے خیال سے جواب آ ہی چکا ہے کہ یہ ساری حرکتوں نے تو اور زیادہ دو قومی نظریے کی بات کو ثابت کر دیا. گویا میرا گمان یہ ہے، بلکہ یقین ہے، کہ کم سے کم جو ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں، ہمیں اللہ کے اس فضل اور انعام کی قدر بھی کرنی چاہیے. آج ہم آزادی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے بڑی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، اور جب ہم نے وعدے کی اس کی خلاف ورزی بھی ہم نے کی. ہم نے جو سفر شروع کرنا تھا اسلام کا نام لے کر شروع کیا، ہم نے اس میں پیش رفت نہیں کی، بلکہ ہم بھی بیک فٹ پر گئے. اللہ ہمارے جرم کو معاف کرے. لیکن آج اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ہمیں اس آزادی کی قدر ہو رہی ہے، ورنہ ہندوستان کا مسلمان تو بڑی اذیت کے اندر آ چکا، بڑی مصیبت کے اندر آ چکا، بہت زیادہ پریشانی کے اندر آ گیا. تو اس وقت کی جو انتہا پسندانہ سوچ ہے اور سو کالڈ ان کا جو خیال ہے گریٹر بھارت کا، جس کے اندر وہ پاکستان سے بھی آگے جا کے انڈونیشیا تک پہنچنے کا سو کالڈ ان کا خواب موجود ہے، وہ گریٹر بھارت کے جو عزائم، جیسے گریٹر اسرائیل کے عزائم ہیں، اسی طرح گریٹر بھارت کے جو عزائم ہیں، ان کی اس انتہا پسندانہ سوچ سے تو ہمیں بالکل نظر آ رہا ہے. اور اگر کوئی بندھے گا اس گریٹر بھارت کی اس راستے کے اندر، وہی تصور ہے کہ جو ہم نے اسلام کے نام پر ایک خطہ حاصل کیا، اور اگر وہ یہاں اسلام مضبوط ہوگا تبھی ہم اس سارے گریٹر بھارت کے خواب کو چکنا چور کر سکیں گے یا ان کی پیش قدمی کے اندر رکاوٹ ڈال سکیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ہندوستان ہے جس کی ایک موقع پہ وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے جو ہے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں جا کے جو غرق کر دیا ہے، اور اب وہیں پہ ایسے بل آ رہے ہیں کہ جو اسی دو قومی نظریے کو گویا زندہ کرنے کا سبب بلکہ آپ دیکھیے نا، افسوس کی بات ہے نا، جب بنگلہ دیش بنا، دیکھیں زبان کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، ہم نے کہا نہیں، ہماری ہم ایک کلمے کی بنیاد پر ایک قوم ہے، بلکہ ایک امت ہے اصل میں تو. جی چاہے زبان ہماری کچھ ہو، ڈریس کوڈ کچھ ہو، ہم نے تو 1971 میں جو یہ بنگلہ دیش بنا ہے، ہم نے تو تعصب کی انتہا کر دی. یعنی اسلام کو مضبوط نہ کیا تو ہم مضبوط نہ رہے نا، ذرا تعصب کی بات چلی ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے. تو اندرا گاندھی کو کہنا پڑا بنگلہ دیش کے بن جانے کے بعد کہ ہم نے تو دو قومی نظریے کو خلیج بنگال کے اندر جو ہے وہ غرق کر دیا. تو آج تو لگتا ہے کہ بی جے پی والے یا آر ایس ایس والے مودی سارے کے سارے مل کر اس کو خلیج بنگال سے نکال دیں، اور گنگا جمنا جو ان کے لیے بڑا مقدس ہے اس میں اس کو غسل دے کر پوتر یعنی پاک کر کے دوبارہ ہمارے سامنے انہیں کھڑا کر دیا، بھائی تم الگ قوم ہو اور ہم الگ قوم ہیں. گویا کہ اندرا گاندھی نے جو اعلان 71 کے معاملے کے بعد کیا، آج یہ آر ایس ایس کے انتہا پسند ہندو، یہ بی جے پی والے، یہ مودی سارے مل کر اس کی نفی کر رہے ہیں. گویا کہ دو قومی نظریہ ویسے تو وہ ہر ایشو پہ کچھ نہ کچھ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب سے یہ بل بتائیں ہمیں. جتنا آپ کے علم اتنا میرے علم میں ہے کہ ان سیکولر حضرات میں سے، اور خواتین بھی شامل ہیں، ہمارے ان سیکولر طبقات میں سے تو کسی کو ہمت نہیں ہو رہی اس سے کہ ان میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، جو وہاں جا کر پہنگے بڑھاتے ہیں، وہاں کی جو پوجا پاٹ کی حرکتیں ہیں ان میں بھی شریک ہوتے ہیں، بلکہ وہاں کیا ادھر بیٹھ کر بھی شریک ہو رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. تو ظاہری بات ہے ان کو تو سانپ سونگ گیا ہے. حالانکہ ظلم، کیا یہ ظلم نہیں ہے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم برپا ہو رہا ہے؟ آج جو مسلمانوں کی ظلم و ستم کے نتیجے میں جو کیفیت ہے اس کی ویڈیوز ان کے سامنے نہیں آ رہی. ارے مجھے معاف کیجئے گا، کہیں کتے بلیاں بھی مر جاتے ہیں نا تو یہ سارے کے سارے سڑکوں پر آ جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ پلے کارڈ لے کر آ جائیں، سارے کے سارے جو ہے وہ کیمروں کو بلوا لیتے، سارے کے سارے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں. کیا جو اس وقت میسیکر ہو رہا ہے مسلمانوں کا، کشمیر کا آپ عالم دیکھ لیجئے، کشمیر کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو گیا، اور اب پورے ہندوستان کے اندر یہ تو متنازع بل کے نتیجے میں، اور جو انتہا پسند ہندوؤں کو پوری چھوٹ ہے، صرف چھوٹ ہی نہیں بلکہ پولیس ان کا ساتھ دیتی اور مسلمانوں کو قتل عام کر رہی ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم. ذرا ان لوگوں کو، ہمارے سیکولر لوگوں کو ذرا خیال نہیں آتا کہ انسانیت کے جس کو یہ انسانیت کہتے ہیں، اس انسانیت کے نام پر کچھ کہنے کی ان کی جرت نہیں ہے. بھائی خدا را غور کر لے. بات صرف یہ ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، کچھ مرتبہ کچھ لوگ کچھ کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، وہ ٹکڑے ملتے رہتے ہیں تو وہ بولتے رہتے ہیں. اب میں لفظ بھونکنا استعمال کروں تو یہ غیر مناسب بات ہو جائے گی، مجھے معاف کیجیے گا. تو وہ ٹکڑے دینے والے کچھ خاص بلوانا چاہتے تو وہ خاص ہی بولتے ہیں، لیکن حق کیا ہے اور عدل کا تقاضا کیا ہے، انسانیت چنے کسی شے کا نام اس کا تقاضا کیا ہے، اور دین کے ماننے والے ہو. بھئی کم سے کم ہمارے سیکولر مائنڈڈ لوگ مسلمان تو ہے نا. بڑی عجیب بات کسی نے صاحب نے کہی، یہاں رہنے والے غیر مسلم ممالک میں رہنے والے سیکولر میں ایک فرق تو ہوگا نا. کلمہ پڑھنے والے اللہ کا نام تو لیتے ہیں نا، مانتے تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، مطلب ذرا غیرت نہیں ہے کہ اس ظلم و ستم پر آ کر جو ہے بات کرنے کی کوشش کریں. اور ان سے کیا رونا، اس سے بڑھ کر جو ہماری ذمہ داران ہیں، ہماری بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے لوگ ہیں، ہمارے حکمراں ہیں، مسلمانوں کے حکمراں ہیں، سب کو اکثریت کو الا ماشاءاللہ عظیم اکثریت جس کو سانپ سونگ گیا. اچھا شیخ صاحب، یہ جو مسلمانوں ہی کے خلاف اقدام کرنا ہے، تو ایک طرف تو بھارت یہ کام کر رہا ہے،
دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے، تو یہ ان دونوں کا کوئی گٹھ جوڑ ہے کیا ہے؟ بالکل، دیکھیے گٹھ جوڑ ہے، اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں اور رسول اللہ علیہ السلام کے عہد مبارک کی جو ایک تحریک اور جد و جہد جاری تھی اس کو دیکھیں تو قرآن حکیم یعنی ڈوب مرنے کا مقام ہے. مطلب میں کیا عرض کروں کہ کہاں گئی وہ امت کہ جو ایک جسم واحد کی مانند اور ایک عمارت کے مانند حدیث شریف کے مطابق، اور کہاں اتنا ظلم و ستم برپا ہو گیا. مسلمان حکمرانوں کی طرف جو ہے وہ ہم نگاہ اٹھائیں تو بس چند تقریر ہو گئی، اس کے بعد ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. شیخ صاحب، جو بل پاس ہو رہا ہے اور ہندوستان میں جو مسلمان موجود ہیں، ایک تو ہماری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی خاص پیغام آپ دینا چاہیں تو؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پچھلی گفتگو بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے، جو اس وقت ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے تھوڑی تلخ بات تو ہے کہ دو قومی نظریے کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو چکی ہے، اور وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. وہاں کے بھی مسلمان جو لیڈرز ہیں ان کی طرف سے بات بھی آ رہی ہے. خیر وہ تو انہوں نے ایک طنز کیا ہے ہندو حکمرانوں پر کہ وہ تو جناح صاحب کی بات صحیح ثابت ہو گئی. البتہ بہرحال ہم دعا بھی کریں ان کے لیے، اور ان کو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ متحد ہو کر اپنی آواز کو بلند کریں. اتنی چھوٹی اقلیت بھی مسلمان وہاں پر نہیں ہیں. پارسی ہوں گے تو وہ تو نہ ہونے کے برابر، مسیحیت کے ماننے والے ہوں گے وہ چند ایک ہوں گے، بدھ مت کے ماننے والے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے، لیکن مسلمان تو 25 کروڑ سے زیادہ، ایگزیکٹ فگر تو میرے پاس نہیں ہے، کم سے کم 25 کروڑ. یہ پاکستان میں اگر 22 کروڑ مسلمان کم و بیش ہے، اس سے زیادہ تعداد ہندوستان کے اندر موجود ہے. تو ان کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا چاہیے. اور بہرحال یہ ظلم کے مسائل تو آتے ہیں امت کے ساتھ اور اس کو جھیلنا بھی پڑتا ہے، لیکن اگر وہ متحد ہو کر آواز بلند کر کے اپنی استقامت کا مظاہرہ کر سکیں اور کم سے کم مسلمان حکمرانوں کو غیرت دلا سکیں تو شاید اس کے نتیجے کے اندر کوئی آگے بڑھ کر ان کے حقوق کی بات کو کرے اور کوئی ظلم و ستم کو روکنے کی کوششیں کی جا سکیں. باقی عالمی ضمیر کو بھی بیدار کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو اقوام متحدہ کنیز بنی بیٹھی امریکہ اور اس کی ہم نواؤں کی، اور جناب اگر مسئلہ آ جاتا ہے کسی مسیحی علاقے کے اعتبار سے، مسیحی برادری کے حوالے سے، ساری قانون سازی فوراً راتوں رات ہو جاتی ہے، ایکشن بھی ہو جاتا ہے. اور لیکن اگر مسلمانوں کی بات ہے تو کچھ سننے کو تیار نہیں. کم سے کم ان کے منہ پہ ایک تماچا تو جائے کہ متحد ہو کر آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی جائے. جزاک اللہ. شیخ صاحب بس آخری سوال یہ کہ ہم پاکستان میں رہنے والے مسلمان اور ہماری جو حکومت ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے ہم مسلمانوں نے پاکستان کو تو اور زیادہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. ایک طرف تو یہ کہ دو قومی نظریہ بہت واضح ہو کر سامنے آگے، اس کی اہمیت. نظریہ پاکستان کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد پر اس ملک کو ہم نے حاصل کیا، اور اگر آج وہ انتہا پسند ہندو جو گریٹر بھارت کا خواب رکھتا ہے اور وہ ہندوستان کے اندر ظلم و ستم پر جو ہے وہ آ چکا ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ اس سے آگے پیش قدمی کرنے کی کوشش کرے، اور اس کی راہ میں جو رکاوٹ ڈل سکتی ہے وہ ایک مضبوط اسلامی ریاست کے ذریعے ڈل سکتی، جس کے لیے ہم نے پاکستان قائم کیا تھا. رہا مسلمان چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، وہ شام کا مسلمان ہو، وہ فلسطین کا مسلمان ہو، وہ برما کا مسلمان ہو، ہندوستان کا مسلمان ہو، ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہیں. ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہم ایک امت واحدہ، امت مسلمہ کے افراد ہیں. ان کے درد کو محسوس کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا بھی کی جائے. ان کی جو اخلاقی ہمدردی ہو سکتی ہے، سفارتی سطح پر جو بات ہو سکتی ہے، سفارتی سطح پر جو اقدامات ہو سکتے ہیں، عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی بات ہو سکتی ہے، اور مسلمان حکمرانوں کو غیرت دلانے کی بات ہو سکتی ہے، یہ مسلمانوں نے پاکستان کے کرنے کے کام ہے. اسی طرح جو بھی میڈیا کا یوٹیلائزیشن ہے، پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو، سوشل میڈیا، کیونکہ یہ ہمارے بس میں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نا، تم کوئی بدی دیکھو، یہ بھی منکر ہی ہے نا، ظلم و ستم برپا ہے. تم کوئی منکر دیکھو اپنے ہاتھ سے بدل دو، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانو، مگر یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ. تو آواز بلند کرنا تو ہمارے بس میں ہے اور وہ ہمیں کرنا چاہیے. ایک اقوام متحدہ کی تقریر کے بعد ہم ٹھنڈے ہو کر خاموش ہو کر بیٹھ گئے، یہ ہمارا جرم ہے مسلمانوں نے پاکستان کا. میں سمجھتا ہوں ہماری عوام کو کھڑا ہونا چاہیے، ہمارے حکمرانوں پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ عالمی سطح کے اوپر سفارت کاری کے ذریعے ظلم و ستم کو روکنے کی کوشش کریں. اور مزید ہمارے لیے پیغام یہ ہے، اصل پیغام یہ کہ ہم نے تو سمجھ لیا کہ دو قومی نظریے کی حقانیت ثابت ہو گئی، مگر دو قومی نظریے کا حاصل کیا ہے؟ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ہمارا اپنا دین ہے، ہمارے اپنے نظریات ہیں، ہمارے اپنے تصورات ہیں، اور وہ ہے دین اسلام. اس دین کے نام پر ہم نے پاکستان کو حاصل کیا. اس پاکستان کو بھی محفوظ رکھنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ جس نام پر اس ملک کو ہم نے حاصل کیا، اس نام یعنی اسلام کو یہاں پر مضبوط کیا جائے، اس کو واقعتاً صحیح معنی میں اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے جس کے لیے ملک حاصل کیا گیا. یہ ہمارے مستقل کرنے کا کام ہے. اور اگر مسلمان حکمراں بے غیرت ہو گئے ہیں
تو عوام کو بےغیرت نہیں ہونا چاہیے، ان کو کھڑا ہونا چاہیے اور پرامن احتجاج کرنا چاہیے، اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کرنا چاہیے، اور دیگر مسلمان حکمرانوں کو غیرت دلانے کے لیے جو بھی محنت ہو سکتی ہے وہ مستقل کرنے کا کام ایک تو یہ ہے، اور ایک مستقل کرنے کا کام اس پاکستان کو مضبوط کر کے ہی ہندوتوا کا جو ایک فتنہ اس وقت کھڑا ہے ہم اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، اور وہ ہے پاکستان میں اللہ کے عطا کردہ دین اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا۔ عوامی سطح پر ایک اور کام جو ہو سکتا ہے وہ غالباً ہندوانہ رسومات جو ہیں جی ان سے ہم لا تعلق ہوں، کیونکہ وہ بہت زیادہ نمان صاحب ہندوانہ رسومات ہی فقط نہیں، یعنی معاف کیجئے گا، ابھی تو ذرا پاکستان انڈیا میں ذرا گرمی کا معاملہ ہے، تو ذرا چینلز نے بھی ہندوانہ ڈرامے بند کیے ہوئے ہیں، ہندو فلمیں یعنی مشرکوں کی فلمیں بند کی ہوئی ہیں۔ ذرا ہم بھی تو اپنے دل میں جھانک کر سوچیں کہ ہمیں یہ فلمیں پسند تو نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ہماری عوام کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ڈرامے میں پسند تو نہیں، ان کا ڈریس کوڈ تو پسند تو نہیں۔ وہ کبھی اندرا گاندھی نے کہا تھا نا، بلکہ سونیا گاندھی نے بھی کہا تھا کہ ہم تو پاکستان کے مقابلے میں جنگ جیت چکے ہیں، گانے ہمارے گائے جاتے ہیں، فلمیں ہماری دیکھی جاتی ہیں، ڈرامے ہمارے دیکھے جاتے ہیں، اور جو آپ نے اشارہ کیا وہ غالباً نکاح کی رسومات، نکاح کے موقع پر جو ہندوانہ رسومات ہیں کہ بس مولوی صاحب سے ہم نے جو ہے وہ نکاح کی چند آیات پڑھوا لی، نکاح کے موقع کی دعا کرا لی، اس کے بعد تو عالم وہی ہے کہ وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ تو ہم تو ہندوتوا کے حوالے سے نفرت کا اظہار کریں اور اپنی اقدار، اپنی ویلیوز کی بنیاد پر اپنے معاشرتی معاملات کو، معاشی معاملات کو، سیاسی معاملات کو، اجتماعی معاملات کو طے کرنے اور چلانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ جزاک ناظرین، نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک جسد سے تشبیہ دی تھی، جس کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم متاثر ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کے عمائدین کا فرض ہے کہ وہ بھارت میں ظلم کی چکی میں پستے ہوئے مسلمانوں کے مسائل کے حل کی راہ تلاش کریں۔ اگر دنیا کے تمام 57 اسلامی ممالک مل کر اگر صرف معاشی اور تجارتی بائیکاٹ بطور حربہ استعمال کریں تو بھارت سمیت دنیا کی تمام اسلام دشمن طاقتیں ان کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے ایک امت کی صورت اختیار کرنا اور اسلامی نظام کو عملاً اپنانا بے حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔